بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیکھیں، جن کو عبادت کا ذوق ہوتا ہے، یعنی کہ جن کو عبادت کا شوق ہوتا ہے، عبادت میں جو مگن ہو جاتے ہیں، ان کا حال کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں میں آپ کو رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ ایک عورت تھی، بصرہ کی رہنے والی تھی، تو بڑی اللہ کی نیک بندی تھی۔ تو ان کے بارے میں آج آپ کو مختصر کہ ان کا عبادت کرنے کا کیا طریقہ تھا، کیا ذوق تھا ان کا، تو سنیں ذرا۔ رابعہ بصریہ اللہ کی ایک نیک بندی تھی۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص فجر کی نماز اور اشراق پڑھ کے ان کو ملنے کے لیے آئے، یعنی کہ فجر کی نماز اور اس کے بعد اشراق پڑھ کے ان کو ملنے کے لیے آئے۔ دیکھا کہ وہ چاشت کی نماز پڑھ رہی ہے، کہنے لگا اچھا فارغ ہو جائیں تب مل لوں گا۔ پھر انہوں نے ظہر کی نماز شروع کر دی، تو کہا فارغ ہوں گی تو تب مل لوں گا۔ دیکھیں، یعنی کہ اشراق کے بعد وہ آئے تو ادھر چاشت شروع ہو گئی، تو انہوں نے رابعہ بصری نے چاشت کی نماز شروع کر دی تھی۔ تو جب وہ اتنی لمبی نماز پڑھی تو اس کے بعد فارغ ہوئی تو ظہر کا ٹائم ہو گیا، تو ظہر شروع کر دی۔ تو یہ جو آدمی ملنے آیا تھا، اس نے سوچا چلو ظہر کی نماز کے بعد ان کو مل لیں، فارغ ہوگی تو مل لوں گا۔ تو پھر یعنی دیکھیں، نماز کا یہ نہیں ہو 4 فرض پڑھے تو دوڑ گیا، یعنی کہ نماز کو ہاتھ لگایا بھاگ گیا، وہ ادھر سے آیا ادھر آیا۔ اگر جماعت کھڑی ہے تو جماعت کے ساتھ سجدے کیے، پتہ نہیں میں نے پڑھا کیا کہ نہیں۔ ابھی دیکھیں، یعنی عصر کا ٹائم ہو گیا، ظہر پڑھتے عصر آ گئی، تو پھر انہوں نے عصر کی نماز شروع کر دی۔ پھر عصر کے بعد اور وظائف شروع کر دیے، پھر مغرب شروع کر دی، اس کے بعد پھر عشاء شروع کر دی۔ سوچا کہ عشاء کے بعد بات کر لوں گا، پھر انہوں نے نفلوں کی نیت باندھ لی، حتیٰ کہ فجر ہو گئی۔ دیکھو، یعنی کہ وہ شریف آدمی ملنے آیا ہوا ہے، اس کو ٹائم نہیں مل رہا کہ کب یہ فارغ ہوں گی تو میں ان کو ملوں گا۔ تو ابھی عشاء ہو گئی، عشاء کے بعد اتنی لمبی یعنی کہ نفل شروع کیے کہ فجر کا ٹائم ہو گیا، پھر اشراق پڑھی، پھر اشراق پڑھ کے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی۔ آخر انسان ہے نا، تو جب اس کو نیند آ گئی، اونگ آئی تھی، تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند ہوئی، یعنی تھوڑی دیر کے لیے رابعہ بصری کی آنکھیں جب بند ہوئیں تو گھبرا کے اٹھیں اور کہنے لگیں اللہ، میں ایسی آنکھوں سے تیری پناہ مانگتی ہوں جو نیند سے برتی ہی نہیں ہیں۔ یعنی کہ دیکھو، ساری رات گزر گئی، کل دن گزر گیا، ابھی آج کا دن ہے، تو اشراق کے بعد تھوڑی سی آنکھ لگی تو وہ کہتی ہیں کہ ایسی آنکھوں سے تیری پناہ مانگتی ہوں جو نیند سے برتی ہی نہیں۔ سوچئے، بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی، اس پر اللہ سے پناہ مانگتی ہیں۔ یہ اللہ والوں کا حال ہوتا ہے، کیونکہ ان کے دل میں محبت ہوتی ہے، وہ محبت ان کو پیچھے نہیں رہنے دیتی۔ جس طرح ایک آدمی کا نکاح ہوتا ہے، تو وہ جب شادی کی رات کو یعنی کہ واپس آتے ہیں، تو وہ رات اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب میرے گھر والے جو ہے نا وہ مجھے چھوڑیں تو میں اپنی بیوی کو جا کر ملوں۔ تو جس طرح دلہا دلہن سے ملاقات کے لیے رات کے اندھیرے کا منتظر رہتا ہے، اللہ والے اپنے اللہ کی عبادت کے لیے رات کے اندھیرے کے منتظر ہوا کرتے ہیں۔ اس محبت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی کہ آج جو ہمارا حال ہے وہ تو آپ سب کے سامنے ہے کہ ہماری نماز، اس میں ہمارا دھیان پتہ نہیں کدھر ہوتا ہے کدھر نہیں ہوتا۔ وہ جوک بھی سمجھے، حقیقت بھی سمجھے۔ وہ نماز قاری صاحب پڑھا رہے تھے نا، تو اس نے یعنی کہ 4 رکعتیں پڑھانی تھی، تو 3 کے رکعت کے بعد وہ بیٹھ کے نیچے، تو جب بیٹھ گئے تو وہ پیچھے سے سارے لوگ جو تھے سارے بیٹھ کے، تو ایک آدمی جو ہے نا وہ اس نے آواز دی، یعنی کہ اس نے بولا اللہ اکبر کہا، ماشاء اللہ کہا،
تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر یعنی کہ چوتھی رکعت پوری کی، تو جب نماز ختم ہو گئی تو اس کو پوچھا کہ بھائی سارے یہ میرے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے مجھے لقمہ نہیں دیا تو آپ نے کیسے؟ اس نے بولا اصل میں میری 4 دکانیں ہیں، تو میں جب نیت کی تو ابھی میں نے 3 دکانوں کا حساب کیا، تو آپ بیٹھ گئے تو میں نے سوچا ہیں میری تو 3 دکانوں کا حساب ہوا تو انہوں نے 4 رکعتیں کیسے پڑھا لی؟ تو اس لیے وہ میں اپنی دکانوں کا حساب کر رہا تھا تو مجھے یاد آیا نہیں ابھی میں 3 دکانوں کا حساب کیا ہے، ان سے غلطی ہو گئی ہے، تو اس لیے میں نے آپ کو لقمہ دیا۔ ابھی دیکھو یعنی کہ وہ بھی جو لقمہ دینے والا ہے وہ بھی یہ نہیں ہے کہ بھائی میرا دھیان تھا نماز میں تو میں نماز میں سمجھ گیا کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں 4 نہیں پڑھی، وہ بھی کہتا ہے کہ میرا دھیان اپنی دکانوں میں تھا تو 3 کا حساب ہوا، چوتھی کا نہیں ہوا، تو اس لیے میں نے لقمہ دیا۔ تو یہ ہے حال ہماری آج کی نماز کا، تو اللہ ہمیں صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔